اچھا جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اعجاز شفیع 258 سے الیکٹ ہو کے تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ حلقے میں کیا کیا کام ابھی تک انہوں نے کرائے ہیں۔ اکثر جب سیاستدان اسمبلیوں میں آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا گلہ تو رہتا ہے، لیکن خواتین کا بھی ساتھ میں گلہ رہتا ہے کہ خواتین کے لیے اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے چودھری صاحب سے کہ انہوں نے خواتین کے لیے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کرائے۔ کیسے ہیں چودھری صاحب؟ تھینک یو جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ کیا آپ نے ایسی فیسلٹیز خواتین کو اپنے حلقے میں دی ہیں؟ بہت ساری خواتین جو گرلز ہیں وہ ایجوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں، آگے پڑھ نہیں پاتی، میٹرک کے بعد بیٹھ جاتی ہیں، تو آپ نے کیا فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو؟ جی بہت شکریہ۔ جب میں فرسٹ ٹائم الیکٹ ہوا تھا نا جی، تو میرا جو ٹاپ پرائرٹی تھی الحمدللہ وہ یہ تھی کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا، اور ایجوکیشن میں جو سب سے میرا فوکس تھا گرلز ایجوکیشن تھی۔ تو الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پرائمری اسکول ہوں، مڈل ہوں، ہائی ہوں، ہائر سیکنڈری، جتنے اسکول میکسیمم میں کر سکتا تھا، پرائمریز گرلز کو مڈل کیا، مڈل کو اپ گریڈ کر کے ہائی کیا، ہائی کو ہائر سیکنڈریز کیا۔ اور ایک میرا گاؤں میں تھا 1P میں، اس بچیوں کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ وہ بچیاں میٹرک کے بعد کہاں جائیں، سٹی سے کافی دور تھا، تو اس کو ہائر سیکنڈری کیا، سٹی کے اندر ہائر سیکنڈری کیا۔ اور اس سے آگے جو ہماری بچیاں آفٹر گریجویشن، گریجویٹ کالج تو تھے، لیکن اس کے بعد جو نان افورڈنگ بچیاں تھیں جن کے اندر ایجوکیشن کی ایک تمنا ہوتی تھی کہ وہ آگے کیسے پڑھیں گے، کیونکہ پیرنٹس ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کی فیملی کے لیے اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں کہ وہ کسی دوسرے میں۔ تو میں نے اپنے جو کالج تھا اس کو پوسٹ گریجویٹ کرایا، اس کے اندر ایم ایس کی کلاسز کے شروع میں تو 1-2 ڈپارٹمنٹ تھے، گریجولی 7-8 ڈپارٹمنٹ آئے، اور آج الحمدللہ انہیں میرے اپنے سٹی کی پڑھی ہوئی بچی جنہوں نے وہاں سے ماسٹر کیا، بہت ساری جگہوں پہ لیکچرار ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اپنے وہ کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں۔ شاید وہ نہ ہوتا تو شاید ان کے لیے آگے تعلیم حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح جو میں نے خانپور انسٹیٹیوٹ بنوایا، اس کا ایک ہمارا تھا جو اسپیشل پرسن کے لیے نہیں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار فیمیل، اور وہ فیمیل کے اس میں 6 منتھ کا، 1 ایئر کا، 1.5 کا، 2 ایئر کے مختلف ڈپلومے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2000 سے پہلے تو وہاں یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اور وہ ایک فل فلیج وہاں بنا جس میں 8-10 ڈسپلن آج بھی چل رہے ہیں، اور وہاں سے سٹیچنگ کا، اپنا کمپیوٹرز کا، اس میں پارلرز کا، اور بہت سارے ڈپلومے بچیاں حاصل کر کے اپنا روزگار بچیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کما رہی ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک باعزت رزق حلال کما رہی ہیں۔ تو میں اسی طرح ایک کالج میرا باغ و بہار ہے، جو سٹی سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ایریا ہے، وہاں پر صرف یا 1-2 ہائی اسکول جو اپ گریڈ وہ بھی میں نے کرائے تھے، پہلے شاید پورے ایریے میں ایک تھا، 2-3 اسکولوں کو اپ گریڈ کرایا، ہائی بنوایا، اور اس کے بعد بچیوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جو نان افورڈنگ بچیاں تھیں لیکن وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی تھیں، ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں تھی، ان کے پیرنٹس سٹیز میں نہیں آ سکتے تھے۔ آج وہاں پہ فاطمہ جناب پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے پچھلے 12-14 سال 15 سال سے چل رہا ہے، اور اس کالج میں اب بھی اسٹرینتھ کوئی 300-400 بچیوں کی ہے کہ وہ بچیاں وہاں اپنی BA کر رہی ہیں، BS کر رہی ہیں، اور اپنی تعلیم حاصل کر کے ان کی وہ اپنی خواہش بھی پوری کر رہی ہیں، اور ایک معاشرے کے اندر ایک پڑھی لکھی ماں بھی بن رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی ماں ایک پوری معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ بالکل۔ آج میں نے بتایا کہ اسی طرح سٹی کے اندر ہوئی، سٹی اور سٹی کے باہر جو جتنی میری کانسٹیچوئنسی، سب سے زیادہ میرا فوکس تھا کہ فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے خانپور کے اندر بیسک فیمیل ایجوکیشن کے تمام انسٹیٹیوٹ
جو ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہونے چاہیے تھے وہ میں نے پرووائڈ کی. کیا بات ہے. اچھا, ساتھ میں جو خواتین ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سے مواقع نہیں ہوتے, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے اپنے حلقے میں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ ایک 14 ایکڑ کے لیے بہت ابنڈنٹ جگہ تھی, اس جگہ کو آباد کیا اور وہاں سٹی پارک, خانپور سٹی پارک بنایا, جس میں بچوں کے لیے اور فیمیل کے لیے ایک سرٹن پورشن تھا, اور وہ بھی پچھلے میں نے وہ بنا تھا میرا خیال 2004 میں, تو 4-5 میں کمپلیٹ ہوا. تو آج دیکھ لیں 20 سال ہو گئے ہیں, وہاں بہت سارے ایونٹس بھی ہوتے ہیں, اور اگر کسی ٹائم شام میں جائیں بچیاں واک کر رہی ہیں, عورتیں ایجڈ عورتیں واک کر رہی ہیں, بچے جو ہیں وہ جھولے ہیں, وہاں بچے اپنا انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ خانپور میں وہ فیسلٹی پہلی فیسلٹی تھی کہ جو ان کو اس طرح کی دی ہے. اس کے بعد ہمارے ماڈل ٹاؤن ایریا, سلر ٹاؤن ایریا ہیں جہاں پہ گراؤنڈ تو تھے لیکن پراپر ڈیولپ نہیں تھے, اور ان میں نے 2-3 جو ہمارے پارک تھے ان کو پرٹیکولر فیمیل پارک تھا کہ وہاں شام کو بیٹھ کے اپنا انجوائے کر سکیں بچوں کے ساتھ کھیلیں. وہاں میل الاؤ نہیں تھے, وہ فیمیل پارک تھے, تو وہ فیمیل پارک بنے, فیمیل پارک بنے. اچھا, فیوچر میں کیا پلانز ہیں کہ جو آپ ہماری بچیوں کے لیے اپنے حلقے میں آپ کریں گے؟ دیکھیں, میرا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر بیسک ایجوکیشن کی, بیسک اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وہ تمام جو میں دے سکتا تھا میکسیمم پاسبل تھے وہ آج اویلیبل ہیں, اور فیوچر میں یہ ہوگا کہ ان کو انہانس کیا جائے, کیونکہ جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ جب تک ایک بچی پڑھی لکھی ماں نہیں بنے گی اس وقت تک آگے ہمارا سسٹم نہیں چلے گا. اور اب آج کے دور میں جب تک گاڑی کے دونوں ویل کٹھے نہیں چلیں گے اس وقت تک افورڈ کرنا, جتنی مہنگائی ہے, جس طرح کے حالات آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس وقت تک وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک ماں کا, ایک بچی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اور ٹیکنیکل ہونا ضروری ہے, تو وہ ہے. اور انشاءاللہ میرا ابھی ٹرائی ہے کہ اگر جب ہم حکومت میں آئے تو وہاں یونیورسٹی کے کیمپس بھی لے کے آئیں گے, اور وہ کوئی بزنس کے مواقع لے کے آنے کے چانسز ہیں کہ خواتین گھر میں بیٹھے ہوئے بزنس کر سکیں آسانی سے, کیونکہ آج کل بزنس کی طرف بھی بہت زیادہ فیمیلز آ رہی ہیں. دوسرا, آج کل فری لانسنگ بھی بہت زیادہ چل رہی ہے, کچھ اس طرح کے کورسز کچھ لے کے آنے کا پلان ہے کہ بچے وہاں سے بھی سیکھ کے. جو ہمارا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرانے کا میرا ہے کہ اس کو میکسیمم جو آج کے زمانے کے مطابق ہے, جیسے اے آئی ہے, دوسری چیزیں ہیں, اس میں ان کے چھوٹے کورسز کرائے جائیں 6 month اور 1 year 1.5 year. اچھا, اس میں موسٹلی بچیاں وہ ہیں جو میٹرک کے بعد, کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اچھا, وہ بچیاں مڈل یا میٹرک کے بعد اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہیں, یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, یا ان کے پیرنٹس آگے ان کو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے یہ بنایا گیا. اب اس کو اپ گریڈ کر کے اس کے اندر یہ جو جدید ہمارے دور کے جو اے آئی ہیں, سائبر سیکورٹی ہے, اس کے شارٹ کورسز جو ہیں وہ کرائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ بچیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے ہی فری لانسنگ کریں, اپنا روزگار کمائیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا.